پاکستان میں بڑھتے ہوئے تعلیمی بحران، طلبہ مسائل اور فوری اقدامات کی ضرورت۔ ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس اور تمام حکومتی، سیاسی اور سماجی شخصیات کے نام کھلا خط۔ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی، استحکام، خود مختاری اور عالمی قیادت کی بنیاد ہوتی ہیں۔ دنیا میں جن اقوام نے علم، تحقیق، سائنس اور معیاری تعلیم کو اپنی ترجیح بنایا، آج وہی دنیا کی ترقی یافتہ اور بااثر اقوام میں شمار ہوتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے فوراً بعد 1947 کی نیشنل ایجوکیشن کانفرنس میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ 1948 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں، علم اور تعلیمی ترقی کو پاکستان کے روشن مستقبل کی بنیاد قرار دیا۔ بدقسمتی سے آج پاکستان کا تعلیمی نظام اپنی تاریخ کے شدید ترین بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ ملک میں اس وقت 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں تقریباً 1 کروڑ پنجاب، 74 لاکھ سندھ، 50 لاکھ خیبر پختونخوا اور 34 لاکھ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف آئین پاکستان کے آرٹیکل 25A کی خلاف ورزی ہے، بلکہ قومی مستقبل کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔ ملک میں طبقاتی نظام تعلیم رائج ہیں، جہاں مختلف طبقات کے لیے مختلف تعلیمی نظام موجود ہیں۔ کہیں انگلش میڈیم، کہیں اردو میڈیم، کہیں دینی مدارس، کہیں کیمبرج سسٹم اور کہیں الگ نصاب رائج ہیں۔ اس تقسیم نے ایک متحد قوم کے بجائے مختلف ذہنیتوں اور طبقات کو جنم دیا ہے، جو قومی یکجہتی اور فکری ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تعلیم کی مسلسل نجکاری نے غریب اور متوسط طبقے کے لیے تعلیم کا حصول تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ ایک مزدور کی اوسطاً ماہانہ آمدن تقریباً 40,000 روپے ہیں، جبکہ سرکاری جامعات کی اوسطاً سیمسٹر فیس 50 سے 60,000 روپے تک پہنچ چکی ہیں۔ تعلیم پر حکومتی اخراجات بھی انتہائی ناکافی ہیں۔ پاکستان اس وقت اپنی GDP کا تقریباً 0.8% تعلیم پر خرچ کر رہا ہے، جو دنیا کی کم ترین شرح میں شمار ہوتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ بھی 2017 اور 18 کے بعد خاطر خواہ نہیں بڑھایا گیا، حالانکہ اس دوران جامعات، طلبہ کی تعداد، مہنگائی اور تعلیمی اخراجات میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ نتیجتاً ملک کی بیشتر جامعات شدید مالی خسارے کا شکار ہیں، جبکہ اساتذہ اور پروفیسرز، جن کی بنیادی ذمہ داری تدریس، تحقیق اور نوجوان نسل کی علمی تربیت ہے، آج اپنے جائز حقوق اور تنخواہوں کے لیے احتجاج پر مجبور ہیں۔ یوں جامعات میں تحقیق اور علمی سرگرمیوں کے بجائے آئے روز احتجاج، بے چینی اور انتظامی بحران کا ماحول جنم لے رہا ہے۔ اس وقت دنیا کی ٹاپ 300 جامعات میں پاکستان کی کوئی جامعہ شامل نہیں، جو ہمارے تعلیمی، تحقیقی اور علمی زوال کی عکاسی کرتا ہے۔ سیمسٹر سسٹم بھی طلبہ و طالبات کے لیے شدید ذہنی دباؤ، ایکیڈیمک سٹریس اور غیر متوازن اختیارات کا باعث بن چکا ہے۔ ایک ہی استاد تدریس، پیپر بنانے، امتحان لینے اور مارکنگ کے مکمل اختیارات رکھتا ہے، جو انصاف اور شفافیت کے اصولوں کے منافی ہیں۔ اس نظام میں تھرڈ پارٹی ایویلویشن، اساتذہ کی جواب دہی اور شفاف نگرانی کی ضرورت ہے۔ جامعات اور کالجز میں طلبہ سے غیر قانونی ایفیڈیوٹ لیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے ان کے آئینی، جمہوری اور اظہار رائے کے حقوق محدود ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں انہی حلف ناموں کو طلبہ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ طلبہ یونینز پر پابندی کے باعث جامعات میں جمہوری ماحول کمزور ہوا، طلبہ کی نمائندگی ختم ہوئی، جبکہ منشیات، ہراسانی، تشدد اور غیر جمہوری رویوں میں اضافہ ہوا۔ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک، حتیٰ کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی طلبہ یونینز موجود ہیں، تو پاکستان میں طلبہ کو اس بنیادی جمہوری حق سے کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ملک میں فوری طور پر تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے مسئلے کے حل کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے جائے، تعلیم پر قومی GDP کا کم از کم 4% خرچ کیا جائے، سرکاری جامعات کی فیسوں میں کمی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کم از کم 200 ارب روپے سالانہ بجٹ فراہم کیا جائے، طلبہ یونینز کو بحال کر کے طلبہ کو جمہوری تربیت اور نمائندگی کا حق دیا جائے، سیمسٹر سسٹم میں تھرڈ پارٹی ایویلویشن، شفافیت اور اساتذہ کی جواب دہی کا مؤثر نظام متعارف کرایا جائے،
پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کے لیے یکساں نظام تعلیم نافذ کیا جائے تاکہ تمام طبقات کے لیے مساوی تعلیمی مواقع اور قومی یکجہتی کو فروغ مل سکے۔ تعلیمی اداروں میں لسانیت، نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے عناصر کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں اور قومی یکجہتی، برداشت اور آئینی اقدار کو فروغ دیا جائے۔ پاکستان کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے۔ اگر آج بھی تعلیم کو قومی ترجیح نہ بنایا گیا تو آنے والی نسلیں شدید تعلیمی، معاشی اور سماجی بحرانوں کا شکار ہوگی۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان امید کرتی ہیں کہ حکومت اور تمام متعلقہ ادارے اس قومی مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری، مؤثر اور دیرپا اقدامات کریں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان ملک میں تعلیمی نظام کی بہتری، طلبہ مسائل کے حل اور قومی تعلیمی اصلاحات کے لیے ہر مثبت اور سنجیدہ کوشش میں اپنا بھرپور فکری اور عملی تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔